بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹورڈز ہدایہ سے میں ہوں علی حسن. ہم نے جو نشست کا آغاز کیا تھا محرم کے لحاظ سے اس کو آج کنٹینیو کرتے ہیں. طلحہ بھائی، میرا آپ سے آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جو انہوں نے یزید کی بیعت کے وقت فرمایا تھا کہ یزید کی بیعت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے روایات میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یزید بن معاویہ کے بارے میں صحابہ کرام کو روکا بھی تھا کہ اس کی بیعت نہ توڑو. واقعہ حرہ کے بعد جب صحابہ کرام نے اس کی بیعت توڑی، کثیر تعداد نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی تھی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر روک رہے تھے کہ اس کی بیعت وہ اللہ رسول کی بیعت ہے. تو روایت تو موجود ہے، لیکن آپ ان کے اس عمل کو یہ کہنا جو ان کا ہے ان کو درست کہتے ہیں یا کیا سیاسی کس لحاظ سے دیکھتے ہیں؟ ہم تو ٹھیک نہیں سمجھتے. ان کا ایک سیاسی سٹانس ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اولو الامر کے تحت دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بات درست کی تھی یا نہیں؟ دیکھیں، صاحبان امر پہلے ثابت کریں نا. صاحبان امر کچھ لوگ پچھلی نشستوں میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ سلطان متغلب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی اطاعت شرعی امور میں کی جائے گی، غیر شرعی امور میں نہیں کی جائے گی. سلطان متغلب آیا ہی غیر شرعی طریقے سے ہے، تو ایک بندہ اگر اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ نہ کرنے پر آپ اس کو روک کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہم تو اپنی رائے دے رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی رائے درست نہیں ہے، ان کو اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، ان کے پاس حدیثیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. سوری ٹو سے یہی جملہ عبداللہ ابن عمر نے مولا علی کے بارے میں نہیں بولا، یزید کے بارے میں بول رہے ہیں. مطلب وہ ملائی نہیں تھے، اللہ جانے کیا تھے، میں تو کچھ نہیں کہتا. آپ صحابہ کرام ہر ایک کو صحابی مانتے ہیں نا. عرض یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ جملہ بولا تو کیا سوچ کے بولا، یہ تو وہ جانتے ہیں. اس کے پیچھے دلائل کیا تھے وہ جانتے ہیں، محرکات کیا تھے وہ جانتے ہیں. ہم تو ان کے ظاہری قول کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بالکل یہ اللہ رسول کی بیعت نہیں تھی. سیدنا حسین کو دیکھیں، اس کے علاوہ اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں، پچھلے پروگرام میں اب اکثریت کی بات کر رہے تھے، یہاں پر ایک ابن عمر ہے اور باقی کثیر صحابہ ہیں جو بیعت توڑتے چلے جا رہے ہیں. کوئی آپ 10 صحابہ کے نام بتائیں جنہوں نے حضور یزید کی بیعت توڑی تھی. دیکھیں، بات آپ نے ٹھیک کی ہے، جب اکثریت کا جملہ بولا جاتا ہے پھر لوگ نہیں گنے جاتے. نہیں، آپ کوئی 10 کے نام تو بتا سکتے ہیں کیونکہ 300 اصحاب اس وقت موجود تھے جن کے میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا ام الہات المومنین میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. تو میں نے سارے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کہیں تو میں نام بھی پڑھ سکتا ہوں ان کے، لیکن نشست لمبی ہو جائے گی. تو آپ کم از کم 10 صحابہ کے نام تو بتا دیں جنہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی. اپنا ہاتھ کھینچ لیا. بتا رہا ہوں، جب میں نے آپ جب اس میں سے نکالیں گے نا ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں. نام تو جب آپ بھی سنائیں گے تو پھر میں بھی سناؤں گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے بھی طبقات کا ذکر کیا، اصحاب شجرہ والے، بدری صحابہ، جی نا، یہ طبقات ہیں نا. جب آپ 15 20 25 نام لیں گے نا تو ہم بھی ان کو کوئی ایک دو کے نام تو یاد کر لیں گے نا. تو عرض کر رہا ہوں نا، سیدنا حسین نے پہلے ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا، عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس تو غالباً مخاطب بھی کیا تھا، ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، ان کا پہلے دن سے اختلاف چل رہا ہے. جب بعض روایات میں اختلاف بھی ہے، سعد بن ابی وقاص پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، ام سلمہ، امی عائشہ کے بارے میں ملتا ہے، جی امی عائشہ کے بارے میں خاموشی ہے، ٹھیک ہے، خاموشی ہے ان کے بارے میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نام نہیں ہے کہ اس نے توڑی، اس نے توڑی. ایک کثیر تعداد، اب عبداللہ ابن عمر کا جملہ بتا رہے توڑی تھی، وہ دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم نام نکال لیں گے اسے حاصل کیا ہو جائے گا. ابن عمر خود کہہ رہے ہیں کہ بیعت نہ توڑو، اس کی بیعت اللہ رسول کی بیعت ہے. تو نظر آ رہا ہے نا، خام خواہ اس بات کو کیوں اچھال رہے ہیں وہ. تو عبداللہ ابن عمر کا جملہ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی تھی. صحیح ہے. اب اس میں ایک تعداد تو وہ تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر کے سائڈ پہ تھی کہ وہ بیعت نہیں توڑ. یہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ ان کا جملہ سن کر کس نہیں واپس آیا کہ نہیں. لیکن میں آپ کے سامنے کہاں ہے، کوئی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، مطلب ایک سچویشن پیش کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے اصحاب تھے جو حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کھڑے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کثیر تعداد، آپ نے تعداد کثیر کہہ دیا لیکن ابھی نام آپ نے نہیں بتایا. تو وہ حضرت حسین کی سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے، جو بیعت کرنے والے نہیں تھے. تو ان میں سے آپ کے نزدیک ٹھیک کنہوں نے کی؟ آپ کے نزدیک ہم تو پہلے ہی عرض کر رہے ہیں کہ سلطان متغلب کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت ہے، ڈیفیکٹو حکومت ہے. اس سے آپ سیاسی اختلاف تو خلیفہ راشد سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا یزید بن معاویہ سے بنیادی اختلاف ہی ہے کہ وہ عام انتخابات کے ذریعے نہیں آئے جس طرح باقی صحابہ کرام یا خلفاء راشدین کا تقرر ہوا ہے. سیدنا حسین ابن علی کے سٹانس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں،
بالکل عقلاً بھی وہ درست ہے، شرعی طور پر بھی درست ہے. انہوں نے کھلم کھلا بیعت نہیں کی. یزید ان کے خلاف پروٹیسٹ نہ کرتا، احتجاج نہ کرتا، شدت اختیار نہ کرتا کہ حضرت حسین کا ایک سٹانس ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، تو ایک الگ تصویر سامنے آتی نا. وہ تو ان کی جان کے در پہ ہو گئے. تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں. آپ اس پہ بات کریں نا، کیوں ان کے ساتھ ہیں؟ ہاں تو بتائیں کیوں ہیں. ہاں تو آپ نہیں ہیں، ہم تو حسین کے ساتھ، پھر ہم بھی ہیں. لیکن ریزن بتائیں نا. اب آپ reason میں بتا ایک دیں. مجھے ایک یہاں پہ آپ سے میرا ایک سوال ہے. اچھا کوئی بھی بندہ آج اگر یزید کے حق میں کوئی بیان دیتا ہے تو ہم اور پورے جو ایک اسپیسیفک طبقہ ہے وہ اس کو کیا کہ ایک نام سے پکارتا ہے، یزیدی. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو اصحاب تھے جو یزید کی سائڈ پہ کھڑے تھے، کیا آپ ان کو بھی یزیدی کہیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہیں گے؟ عمری کہیں گے، ابو بکری کہیں گے، عثمانی کہیں گے. جب ایک وہ اپنے خلیفہ کے بارے میں ایک ذاتانہ رائے دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ایک جو اتنا ظالم جابر، اور آپ کے میں ظالم جابر تو میں نے کبھی نہیں نہیں مطلب فاسق کو تو کہتے ہیں نا آپ. نہیں، میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا. آپ پچھلی نشست میں کہا میں نے جنرل گفتگو کی تھی، اس کی طرف میں نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا. نہیں اشارہ آپ نے کیا اس سے ہے، اختلاف. ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نہیں مانیں گے کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا. آپ نے اپنا موقف نہیں ظاہر کیا، وہ بھی ظاہر کر دیں تاکہ میں اپنا میں اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں نا. دیکھیے ہم مخاطب کو دیکھ کے بات کرتے ہیں نا. یزید بن معاویہ کا تقرر اگر خلافت علی منہاج النبوہ کی طرز پر ہوا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ اگر میں یہاں پہ ایکسیپشن لگا رہا ہوں، اگر وہ زانی اور شرابی تھا، کیا ان کے پیچھے اصحاب کا نماز پڑھنا جائز تھا؟ زانی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. چور کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. صحیح ہے. یہ تو شیعوں کے یہاں غیر معمولی اصول ہیں کہ نہیں ہوتی، سنیوں کے یہاں تو ہو جاتی ہے. صحیح ہو گیا. اس میں تو کوئی ایسی آپ کا جو جس نام مجھے بھول گیا، جس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی، ٹھیک ہے نا، تو سلام پھر کے کہتا دو اور پڑھا دیں. تو آپ تو اس کے پیچھے پڑھ رہے تھے، تو آپ کہیں تو جائز ہے. اس کا تو اتنا مسئلہ ہی نام لے دیں آپ کے نظام کو چھوڑیں اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کا سٹانس کیا تھا، باقی صحابہ کا سٹانس کیا تھا. یہ تو ہمارے نا بعد میں حسینی یزیدی ایک تعارف بن گیا نا. اصل تو ایک سیاسی اختلاف. مثال کے طور پر صفین مولا علی کی حکومت حقہ میں آپ علوی ہیں یا اموی ہیں، مثال دے رہا ہوں نا. تو یہاں پر بھی اگر ہم کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ صحابہ کرام جو یزید کے ایک ہے، صحابہ کرام نے کسی حکمت عملی کے تحت یزید بن معاویہ کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیا. وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اس پر تو ہم نے نہیں کہا کہ نا وہ یزیدی ہیں. اب واقعہ ہررا کے بعد وہ بیعت توڑ رہے ہیں. تو ابھی تک آپ نے ایک نام نہیں بتایا کہ عبداللہ ابن عمر کی بات سن کر کس نے رجوع کیا ہو کہ نہیں توڑنی چاہیے. ایک بھی نام نہیں ہے. تبھی تو وہ بار بار روک رہے ہیں. لیکن آپ بھی تو وہ نام نہیں دے رہے نا جو جنہوں نے بیعت توڑی. نہیں، انکار کرنے والوں کو تو گنا جا سکتا ہے نا، اقرار کرنے والے کون گنتا ہے؟ 300 صحابہ کے میں ابھی نام گن سکتا ہوں، ان میں سے آپ بتا دیں. ہاں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیں. سارے گنے. ہاں 300 میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں ہوگا، میرے پاس ساری لسٹ ہے. ہم تو حیران ہیں. ہاں جی، محدثین نے وہ نام لکھے کیسے ہیں؟ تو بس یہ آپ کے سامنے میں آپ کو کڑا دیتا ہوں، آپ پڑھتے جائیں. ہاں، اور بتاتے جائیں کہ یہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے. ابو ایوب انصاری سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا، اس میں کیا کہتے ہیں، یہ آپ نے آپ کی ذاتی تحقیق ہے؟ نہیں، آپ یہ پڑھیں اور بتائیں اس وقت یہ موجود تھے اور یہ کس سائڈ پہ تھے. ہاں موجود تو تھے. ہاں جی. تو میں کب انکار کر رہا ہوں موجود نہیں تھے؟ یہاں میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سے اصحاب یزید کے حق میں تھے اور کون سے امام. دیکھیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے اسی وقت بھی کہہ دیا ہے، نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں. ان میں سے 10 بتا دیں. کیا نام لے کے بھائی کون ان کے حق میں تھے اور کون نہیں تھے. بتا رہا ہوں نا، صرف 5 بندے حق میں نہیں تھے، بتا تو رہا ہوں. ہاں جی، وہ کون کون سے تھے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حسین ابن علی. یہ کثیر تعداد نہیں تھی. میں تو انکار کرنے والا. آپ نے پہلے کہا کہ کثیر تعداد. کیا یزید کو چھوڑنے والے؟ یزید سے ان 5 بندوں کا اختلاف تھا. واقعہ ہررا کے بعد کثیر صحابہ نے بیعت توڑ دی. ہماری ایک امت کا ایک پورا ایک آدھا طبقہ ہے جو واقعہ ہررا کو نہیں مانتا. کون سا طبقہ ہے؟ چند ایک تاریخی لوگ ہیں آج کے زمانے میں، تو ان کی تحقیق پہ ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ علامہ ابن اسیر کو اٹھائیں، یہ صرف مورخ نہیں ہے، یہ تجزیہ بھی کرتے ہیں. ابن خلدون کو اٹھائیں، یہ تجزیہ کرتے ہیں. بخاری شریف کو اٹھائیں، امام بخاری تجزیہ کرتے ہیں. روایت کے انکار سے میں مسئلہ نہیں ہے، آپ وہ پوری بات لے کر آئیں. مثال کے طور پر یزید نام کا بندہ ہی نہیں تھا، کریں ثابت تھا کی کر لو گے. تاریخ کو دیکھا جاتا ہے نا کہ آپ انکار اگر کسی چیز کا کر رہے ہیں تو اس کی بیس کیا ہے. ٹھیک ہے. واقعہ ہررا غیر معمولی واقعہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز کو آپ عمر ثانی کہتے ہیں. یہ پیچھے کیڑا گند ہوندا رہا ابھی عمر بن عبدالعزیز کے دو چھڑے ہیں، دسو.
جو کہتے ہیں ان سے پوچھیں. آپ نہیں کہتے عمر ثانی ان کے نام سے لحاظ سے کہہ لیں. دوسرا عمر تو دوسرا تو نے کہنے چنگے کام کیتے ہیں دوسرا عمر ہے پیچھے حضرت عمر. اگر آپ یہاں پہ ایک طبقے کو دیکھیں وہ تو پہلے عمر کو بھی اچھا نہیں سمجھتے, دوسرے ہم تو عمر اپنی بات کریں گے, نہیں اس کو تو اچھا سمجھتے ہیں اچھا کیونکہ انہیں فدق واپس کرایا, صحیح اس کو تو اچھا سمجھیں گے, سب و شتم بند کروایا. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ہوا کیا ہے, عمر ثانی نہیں کہیں گے اس کو, اس کو چھوڑے آپ تے کہتے ہیں نا, آپ سے بات ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ ہوا ہوگا, آپ بیان کر دیں. کچھ آپ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں نا, وہ آپ معاویہ کے بارے میں کرتے ہیں, نہ یزید کے بارے میں, نہ آل مروان کے بارے میں. ان کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب اچھا پھر دوسری بات, آپ کے تسنن میں لکھا ہوا ہے شاذ اقوال کو چھوڑ کر کہ حسن ابن علی کے بعد چھٹے خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز ہیں, باقی غیر راشد ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ آپ کی عقائد کی کتابوں میں. کون سی بتا دیں. عقائد نصفیہ اٹھا لیں, خلافت راشدہ کے اوپر جو کتابیں ہیں, اعلی اعتقاد امام بہقی کی اٹھا لیں, اس میں خلافت راشدہ کے جو ابواب ایک دو کتاب میں آ گیا تو حجت بن. آپ کی اہل سنت کے ہاں, اچھا آپ مجھے تو مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ہاں تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارا خلیفہ یزید بھی ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں جب دوسری مثبت بات پیش کر رہا ہوں اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں, تو شیعوں کو پھر موقع دیں. یہ یزید کو خلیفہ مانتے ہیں, سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. صحیح. عبد القادر ہزاروی صاحب تو 12 خلفاء والی حدیث پر اڑ گئے تھے, یزید کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں خلیفہ اچھا برا تو ہوتا نہیں ہے, بس آ گیا تو آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو جب کتابوں میں لکھا ہوا ہے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں, آپ اس کا بھی انکار کر دیں تو پہلے اصول واضح کریں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, کہاں سے دلیل لینی ہے, کہاں سے نہیں لینی. کہ عمر بن عبد العزیز کے بارے میں تاریخی طور پر واضح ہے کہ جب ان کے بارے میں نام آیا تھا انہوں نے پھاڑ دیا تھا وہ روکا اور کہا تھا میں مسجد میں جا رہا ہوں, علی اعلان میری بیعت کرو, اس لیے خلیفہ راشد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا نام وہی روب کے تحت دیا گیا تھا. صحیح ہے کہ بس میرے بعد یہ ہے, انہوں نے نہیں مانا تھا, انہوں نے کہا لوگوں سے رائے لوں گا. ٹھیک. اب اس کا مطلب پچھو اونج نہیں ہویا معاملہ, تو بھائی جو نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. تو اس واقعہ ہرہ پہ ہم علیحدہ ایک نشست رکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں واقعہ ہرہ کا آپ انکار بھی کر دیں, سوال وہیں کھڑا ہے, آپ اصول پہ آیا کریں نا. یزید بن معاویہ کا تقرر کیسے ہوا, وہ سلطان متغلب ہے, اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے پہلے نشست میں. کیونکہ جن لوگوں نے امرہم شورا بینہم کے منافی اس کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا, یہ وہ جانتے ہیں کہ وہ مجبور تھے, وہ کیا تھے. میں آپ کے سامنے ان کے دلائل رکھ دوں گا جو طبقہ کہتا ہے نا کہ واقعہ ہرہ نہیں ہوا, ان کا رکھ دوں گا آپ کے سامنے نظریہ, اور آپ ان کا رد کر دیجیے گا, بس نشست ہو جائے. رد کروں نہ کروں میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یزید کی حکومت صحیح ہو غلط ہو, واقعہ ہرہ پہ تو نہیں کھڑی نا, یہ تو ضمن آپ کی بات. لیکن ایک واقعہ ہے نا اس پہ بات. ٹھیک ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, کر دو انکار, کیا ہو جائے گا, اس سے کیا ہو جائے گا. اصل بات تو وہی ہے نا, اصل بات پہ آئے نا کہ یزید بن معاویہ کا تقرر کیسے ہوا, وہ ہماری نشست آلریڈی ہو چکی, بس بات ختم. اب جن لوگوں نے امرہم شورا بینہم کے منافی اس کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لی, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, ہم ان کے سیاسی سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں, کیا حالات تھے کیا معاملات تھے. ابن عمر کی رائے سے اختلاف ہے, مطلب ان کی بھی نیت پہ شک نہیں کرتے. نہ شک تو ہم معاویہ بن ابی سفیان کی نیت پہ بھی نہیں کرتے. ٹھیک, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. ظاہر کے اوپر ہم اقدام کریں گے, ان کی رائے پہ حکم بھی لگائیں گے. مجھے حق ہے نا میں کس سیاسی پارٹی سے ہوں. ہاں جی آپ کو حق ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ادھر ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن ابن علی کے ساتھ ہیں, یہاں ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں. بس جو جہاں ہے وہ ملائم. الحمدللہ. ٹھیک, جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ملاقات ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.